وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامعین محترم، رجب المرجب شریف کی 27ویں شب کو ایک ایسا محیر العقول اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جسے اہل اسلام، اہل ایمان معجزہ معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ کل کی جو شب آ رہی ہے، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب، یہ شب معراج ہے، اور یہ رات ہر سال بڑے وقار اور بڑی تعظیم کے ساتھ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ اہل عرب اس رات کو لیلۃ الاسراء کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسے لیلۃ الاسراء کے نام سے ہی منعقد کرتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں اسے شب معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معجزہ معراج قرآن مجید میں اس کے لیے سیر کا لفظ آیا، اس لیے اسے اسراء بھی کہتے ہیں، معراج بھی کہتے ہیں۔ اس سارے معجزے کو اور ساری سیر کو عام طور پر معراج کے نام سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس معجزے کے دو پہلو ہیں، دو مرحلے ہیں، ایک زمینی سیر ہے، ایک آسمانی سیر ہے۔ زمینی سیر کا ذکر 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، اس کی پہلی آیت میں معجزہ معراج کی زمینی سیر کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کی سورہ النجم میں اور احادیث صحیحہ میں آسمانی سیر کا ذکر ہے۔ زمینی سیر کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے حضور کا عالم بالا کی طرف تشریف لے جانا وہ معراج کہلاتا ہے۔ معجزہ معراج کے ماخذ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث صحیحہ۔ یہ معراج کی تفصیلات کا ماخذ ہیں، مصدر ہے۔ قرآن مجید میں صراحتاً دو مقامات پر معجزہ معراج کا ذکر آیا، اور اس کی تفصیلات کسی ایک حدیث کے اندر موجود نہیں، بلکہ حدیث معراج مختلف طرق سے مروی ہے، اور ان تمام احادیث میں
جو تفصیلات معراج شریف کے معجزے کی واقعے کی بیان کی گئی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ان تمام روایات کو جمع کر کے پھر اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث جو ہے، حدیث معراج 3886 نمبر حدیث شریف ہے، اور اس کے بعد پھر متعدد حدیثیں جو ہیں وہ معراج شریف کے حوالے سے بخاری شریف میں مذکور ہیں، اور ایک تفصیلی حدیث شریف جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اس واقعے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اس حدیث کا نمبر 3887 ہے، اور اس حدیث شریف کے راوی ایک انصاری صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے براہ راست درمیان میں واسطہ کوئی نہیں، ڈائریکٹ اور بلا واسطہ معراج شریف کی تفصیلات نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے انہوں نے سنی، اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بہت سے احادیث مروی ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، دیگر صحابہ کرام، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان حدیثوں کو وہ روایت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو مالک بن ساسا انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے غالباً ایک ہی حدیث مروی ہے جسے حدیث معراج کہتے ہیں، اور جو حدیث شریف امام بخاری بھی اپنی صحیح میں نقل کریں اور امام مسلم بھی اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کریں، لے آئیں، صحیح ہیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں میں جو حدیث شریف آئے تو اس کا درجہ ثقاہت اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ دو آئمہ حدیث جو ہیں انہیں اپنی اپنی کتب حدیث میں نقل کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث معراج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحیح عین میں یہ حدیث معراج ہے، روایات ہیں جن سے پورے واقعے کی تفصیلات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حدیث معراج مروی ہے، اور پچھلے جمعات میں آپ سن چکے ہیں کہ 30 صحابہ کرام، کم از کم 30 صحابہ کرام سے حدیث معراج جو ہے وہ مروی ہے۔ صراحتاً قرآن مجید میں 2 جگہ پہ ذکر آیا، اور ایک سورہ النجم میں اور ایک سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، یہ صراحتاً ذکر ہے، یعنی اشارے اور کنائے میں معراج شریف کی بات نہیں کی گئی، بلکہ واضح اور صراحتاً ذکر کیا گیا، جیسا کہ آیہ اسراء پر میں پچھلے جماعت میں گفتگو کر چکا ہوں، آج صرف میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی صراحتاً ذکر ہے، کوئی اشارہ نہیں، کوئی کنایہ نہیں، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ لہذا عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چونکہ صراحتاً ذکر ہے معراج کا اور قرآن کی نص میں آیا ہے، اس لیے اس کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کا انکار کرنا کفر ہوگا، اس کا انکار کفر ہوگا۔
اور نبی کریم علیہ السلام کے معراج شریف کی تفصیلات چونکہ کتب حدیث کے اندر ہیں، 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہے، لہذا قرآن کی نص کا انکار کرنے سے تو کفر ہوگا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک آسمانوں پر فوق السماوات حضور کا تشریف لے جانا، اس کا کوئی انکار کرے گا تو اسے گمراہ کہا جائے گا۔ گمراہ، کافر تو وہ نہیں ہوگا لیکن اسے گمراہ کہا جائے گا، کیونکہ قرآن کی نص کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چونکہ صراحتاً ذکر آیا اور احادیث صحیحہ میں اور روایات میں مسجد اقصی سے اوپر جانے کا ذکر کیا، لہذا اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا، اسے ضال کہا جائے گا۔ وہ گمراہی ہے اس کا انکار کرنا، کیونکہ اس کی تفصیلات خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ لہذا اس واقعے کی اہمیت پر میں تھوڑی سی آج گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل لکی علیہ رحمہ نے حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو معراج 34 مرتبہ ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ حضور کو معراج کرائی گئی۔ 33 مرتبہ جو معراج کرائی گئی وہ روحانی معراج ہے، وہ روحانی معراج، اور ماہ رجب شریف کی 27ویں شب کو جو معراج کرائی گئی، یہ ایک معراج جو ہے یہ جسمانی ہے، یہ معراج جسمانی ہے۔ جسد مع الروح اور روح مع الجسد نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرائی گئی۔ قرآن مجید میں جو لفظ عبد استعمال کیا گیا یہ حضور کے معراج جسمانی پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان سے اللہ کریم نے 2 مرتبہ کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ سے کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ کلیم اللہ ان کا لقب ہے کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے ان سے کام فرمایا۔ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا حضرت موسیٰ کو 2 مرتبہ۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام چونکہ حبیب اللہ ہیں، کلیم اللہ سے 2 مرتبہ کلام فرمایا، اور حبیب اللہ کو 2 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنی زیارت عطا فرمائی۔ معراج کتنی دفعہ ہوئی؟ 34 مرتبہ۔ 33 مرتبہ معراج روحانی ہے اور 1 مرتبہ معراج جسمانی ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ اللہ کریم کی زیارت، رؤیت باری تعالی اور دیدار الہی، یہ نبی کریم علیہ السلام کو 2 مرتبہ اللہ کریم نے اپنا دیدار عطا کیا۔ ایک شب معراج ماہ رجب کی 27ویں شب کو میں خلوت میں فوق السماوات عالم بالا کی سیر کرائی تو حضور کو رب ذوالجلال نے اپنا دیدار اور اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ جو لوگ رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں ایک حوالہ آج دے رہا ہوں کہ دیوبند مکتبہ فکر کی جو تبلیغی جماعت ہے اور مشہور ہے رائیونڈ والی جماعت، ان کے پاس ایک کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل اعمال، جس کا وہ درس دیتے ہیں
ہر تبلیغی جماعت کے آدمی کے پاس وہ کتاب آپ کو مل جائے گی، فضائل اعمال۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے 2 مرتبہ خواب میں رب کی زیارت کی، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ لہذا اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کو 2 مرتبہ دیکھا، اور سورہ النجم میں یہ 2 مرتبہ رب کو دیکھنے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ النجم میں آیا، جس کی تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اخرى کا معنی ہے دوسری مرتبہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ رب کو دیکھا معراج کی شب، 2 مرتبہ اللہ کریم کا دیدار کیا، اور جو دیدار کیا اس کی کیفیت خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا رأیت ربی، رأیت کا معنی ہے میں نے دیکھا، ربی اپنے رب کو، فی احسن صورت، میں نے بڑی احسن صورت پر اللہ کریم کے جلووں کو دیکھا۔ رؤیت باری تعالی، دیدار الہی نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی شب کیا، اور یہ شب معراج جو کل کی رات آ رہی ہے، شب معراج، اس کی چند خاص باتیں متفرق طور پر آج میں عرض کروں گا، کیونکہ ایک خاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جائے گئے، جس کا ذکر 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں ہے، اور اس کا انکار کرنا اعتقادی حوالے سے جو ضروری بات تھی وہ میں نے بتا دی، کہ سیر معراج اور معجزہ معراج کے اس حصے کا انکار کرنا کفر ہوگا، کیونکہ نص قطعی میں آ گیا۔ اور یہ سفر مادی طور پر کیسے طے ہوتا تھا اس زمانے میں؟ اونٹ پر اگر کوئی آدمی سواری پہ سوار کرتا تھا تو بعض روایات میں ہے کہ 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا اور 1 مہینہ آنے میں لگتا تھا، 2 مہینے صرف ہوتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات کے مختصر وقت میں ساری سیر کر لی۔ صرف مسجد اقصی تک تو حضور نہیں گئے، بخاری شریف کی حدیث کا نمبر میں آپ کو بتا چکا، اس کے راوی کا نام بتا چکا۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ میں جب مسجد اقصی پہنچا تو انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام اور تمام مرسلین اعظام نے مسجد اقصی میں میرا استقبال کیا، اور حضور نے انہیں 2 رکعت نماز مسجد اقصی میں پڑھائی، شب معراج، لیلۃ الاسراء، لیلۃ المعراج، شب معراج، یہ اس مقدس رات کے نام ہیں۔ سب نبیوں نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر خود مصلی پہ کھڑا کیا۔ انبیاء کرام تو اپنی قبروں میں تھے، معراج شریف کی رات کے جو مشاہدات ہیں اس کا ذکر بھی اسی آیت کے اندر آ گیا ہے اسراء میں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ تو جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں حضور نے انہیں دیکھا، جو سننے والی تھیں انہیں سنا، جو چکھنے والی تھیں انہیں چکھا، جو دیکھنے والی تھیں انہیں دیکھا۔ مشاہدات اور مکاشفات، ان میں سے ایک بڑا مشاہدہ یہ تھا کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کرام تو اپنی قبور میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ تھے، تو اللہ کریم نے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں سے فرمایا کہ چلو اپنی قبروں سے نکلو اور مسجد اقصی پہنچو، مسجد اقصی پہنچو۔ اور سب انبیاء کرام نے حضور کی امامت میں اقتداء میں نماز ادا کی۔
اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھائی تو ثم عرج بی، حضور فرماتے ہیں پھر مجھے آسمانوں کی طرف اوپر لے جایا گیا، آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضور تشریف لے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتوں آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہے، کسی آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہے، آسمانوں پر ملاقات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ حضور ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دو باتیں بڑے غور سے آج کے بیان جمعہ میں سن لیں معراج شریف کے حوالے سے۔ جو لوگ حضور کے معراج شریف پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب پچھلے جمعات میں دے چکا کہ جو حضور کے جانے پر اعتراض کرتا ہے نا، وہ تو حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں حضور نے معراج پہ جانے کا دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو اللہ کریم نے کیا۔ سیر کرانے والا اللہ ہے، وہ فرماتا ہے میں نے سیر کرائی، لہٰذا اگر حضور کے جانے پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو در حقیقت اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ حضور خود نہیں گئے، لے جائے گئے ہیں۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ان کا بلانا۔ وہ پنجابی شاعر نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ معراج سی راز محبتاں دا، نہیں سی کسی دی سمجھ وچ آن والا، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں اور عقل میں نہ آئے۔ یہ میں کئی مرتبہ اپنے بیانات میں، درسوں میں، جمعات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر سمجھ میں آ جائے اور عقل میں آ جائے تو پھر معجزہ نہیں رہتا۔ معجزے کا معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے عقل انسانی عاجز آ جائے، لہذا معراج سی راز محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبرائیل سی صد لے جان والا، عقل ابر نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ جہالت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ بد مذہب اور بد عقیدہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو کہتے ہیں جانے جان والا لے، یہ جان والا، مذاق اڑایا نا، اس نے مذاق اڑایا۔ تو یہ تو قرآن شریف کی بات ہے، جانے جان والا یا۔ اب 15ویں سپارے کی پہلی آیت سے پوچھ لیں کہ لے جانے والا کون ہے اور جانے والا کون ہے؟ شاعر نے تو قرآن مجید کا مفہوم بیان کیا ہے، لے جانے والا ہے اللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جو لے جانے والا ہے، لے کے کسے گیا؟ بعبدہ، اپنے عبد خاص کو۔ لہذا یہ تو جانے والا جانے کہاں تک گیا یا لے جانے والا جانے جا سکتا، یہ ہے اس شعر کا وہ۔ تو یہ تو راز و نیاز کی باتیں تھیں نا، جس کو سورہ النجم میں کہا گیا۔ الحمدللہ اس منبر سے یا قرآن بیان ہوتا ہے یا حدیث۔ اب دیکھیے کہ یہ سمجھ میں اس لیے نہیں آنے والا تھا، اور ان کم عقلوں کی عقل میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ راز و نیاز کی باتیں تھیں نا، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورہ النجم میں جو کلام رب نے اپنے محبوب سے کرنا تھا وہ شب معراج کیا۔ بھائی کلام کرنے والا رب ہے، وہ اپنے محبوب سے کلام کر رہا ہے، تو تمہیں ٹو لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ نہ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو دینا تھا، جو کلام کرنا تھا، جو وحی کرنی تھی، وہ اس رات اللہ نے اپنے محبوب سے
راز و نیاز کی باتیں کی۔ تو حدیث معراج جو حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں جو شب معراج حضور نے مشاہدات کیے ان میں نبی کریم علیہ السلام کو لینے کے لیے شب معراج سیر معراج کرانے کے لیے 4 مقرب فرشتے آئے تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل۔ یہ 4 مقرب فرشتے ہیں، اور ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ ملائکہ تھے۔ کتنے ملائکہ؟ 70 ہزار ملائکہ۔ جبرائیل کے ساتھ بھی 70,000، میکائیل کے ساتھ بھی 70,000، اسرافیل کے ساتھ بھی، اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ان 4 مقربین ملائکہ کے ساتھ 70,000 ملائکہ تھے۔ اور حضور کو شب اسرا کا دولہا بنایا گیا۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ کیا مقام ہے، حضور کو سیر کرائی ہے، اور اس انوکھے طریقے سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ محیر العقول واقعہ ہے، حیرت انگیز واقعہ ہے کہ جو حضور کو سواری پیش کی گئی وہ سواری بھی جنت سے لائی گئی۔ اس سواری کا نام حدیث شریف میں، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیثوں میں ہے، حضور نے فرمایا جو سواری مجھے پیش کی گئی وہ کیا تھا؟ براق۔ برق بجلی کو کہتے ہیں، یعنی بجلی کی جو رفتار ہے نا، اس سے مبالغے کا صیغہ ہے براق۔ اور براق کی رفتار اتنی تھی کہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی قدم وہاں جاتا تھا۔ جنت سے سواری آئی ہے، اور شب اسرا کا دولہا بنانے کے لیے جو حلہ بہشتی لایا گیا، جو جوڑا پہنایا گیا، لباس پہنایا گیا، وہ جوڑا بھی جنت سے آیا تھا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو جب شب اسرا کا دولہا بنایا گیا تو آپ کے سر اقدس پر نور کا عمامہ سجایا گیا، نور کا عمامہ۔ اور وہ نور کا عمامہ جو تھا، حدیث شریف میں کہ اس کی پہلی سطر پہ پیشانی پہ لکھا تھا محمد النبی اللہ، دوسری سطر میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ، تیسری سطر میں لکھا تھا محمد حبیب اللہ۔ اور یہ حدیث کا نمبر 3887 ہے، بخاری شریف کی حدیث شریف۔ حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ، براق سواری پیش کی گئی، حلہ بہشتی لایا گیا، نور کا عمامہ لایا گیا۔ جب حضور تیار ہونے لگے نا تو جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کے حلقوم مبارک سے لے کے ناف مبارک تک انگلی کا ایسے اشارہ کیا تو حضور کا سینہ مبارک کھل گیا۔ بخاری شریف کی حدیث شریف۔ جب دل اقدس کھولا گیا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک سنہری رنگ کا تشت تھا، جنت سے برتن بھی جنت سے آئے تھے۔ حضور کے شق صدر کا معجزہ یہ بھی شب معراج ہوا۔ الم نشرح لک صدرک، اس کی 30ویں پارے کی جو سورہ الم نشرح ہے، اس کی پہلی آیت میں حضور کے شق صدر کا معجزہ بیان کیا گیا، الم نشرح لک صدرک۔ تفصیلات حدیث کی کتاب میں یہاں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ جب سینہ مبارک کھولا گیا تو ایک سنہری رنگ کا تخت، سونے کے برتن، یاقوت اور زمرد کی سراہیاں لے کے جنت سے آتے، اور حضور کا دل اپنی جگہ سے نکال کر اس سنہری تشت میں رکھا گیا، اور آب زمزم سے نبی کریم علیہ السلام کے دل اقدس کو دھویا گیا، زمزم سے۔ اور دھونے کے بعد پھر حکمت کے اور ایمان کے خزانے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو آسمانوں سے لے کر آئے تھے
ساز و سامان جنت سے لے کے آئے تھے، وہ ایمان اور حکمت کے خزانے، انوار و تجلیات حضور کے دل انور پر انڈیلے گئے، اور انڈیل کر پھر نبی کریم علیہ السلام کے دل انور کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا، اور ادھر حضور کا قلب انور دل اقدس نکال کر سنہری تشت میں رکھا تھا، اور حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام جبریل سے گفتگو کر رہے تھے۔ شک صدر کی بہت حکمتیں ہیں، بہت حکمتیں ہیں، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے اور سلامتی کے لیے دل کی حرکت کا محتاج ہے، دل کی دھڑکن کا محتاج ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اسے حیات مستعار کے لیے دل کی دھڑکن کے محتاج نہیں ہیں۔ قلب انور نکالا گیا ہے تو حضور جبریل سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس شک صدر میں برتن تو جنت سے آئے تھے، یاقوت اور زمرد کی سرخیاں اور سونے کے برتن۔ یہاں علم بڑی دور کی چیز ہے، اور جن لوگوں نے 8 سال صفوں پہ بیٹھ کے علم پڑھا ہے ان سے پوچھئے۔ یہاں محدثین نے بحث کی ہے کہ حضور نے سونا اور ریشم، ایک ہاتھ میں حضور نے سونا پکڑا اور ایک ہاتھ میں حضور نے ریشم پکڑا، اور ممبر پہ بیٹھ کے حضور نے صحابہ کے بھرے مجمع میں فرمایا، ادھر سونا تھا ادھر ریشم، فرمایا ہاذان حرامان علی ذکور امتی، سونا بھی میری امت کے مردوں پر حرام ہے، ریشم بھی میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اب یہاں محدثین نے از خود ایک سوال اٹھایا کہ سونا جب حرام ہے امت کے لیے تو حضور کے شک صدر میں یہ سونے کے برتن کیوں استعمال کیے گئے؟ محدثین نے بڑا پیارا جواب دیا کہ عورتوں کے لیے سونا جائز ہے نا، اسی طرح یہاں حدیث میں ہے ذکور امتی، میری امت کے صرف مردوں پر حرام ہے، تو یہ حضور نے برتن استعمال نہیں کیے، استعمال تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ تو جبریل استعمال کر رہا ہے، تو جبریل مکلف نہیں ہے۔ پھر محدثین نے یہاں شک صدر کے معجزے میں ایک بڑی پیاری بات، حدیث شریف میں تفصیلات پڑھیں تو بڑا لطف آتا ہے کہ برتن جنت سے آئے، سواری جنت سے آئی، لباس جنت سے آیا، امامہ جنت سے آیا، تو پانی جنت سے کیوں نہیں لائے؟ جنت کا جو حوض ہے کوثر، ایک تالاب ہے جنت کا جس کا نام ہے تسنیم، محدثین فرماتے ہیں نہ کوثر کا پانی استعمال ہوا نہ تسنیم کا پانی استعمال ہوا ہے زمزم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آب زمزم یہ جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے، آب زمزم یہ کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، یہ تسنیم کے پانی سے بھی افضل ہے، اس لیے معراج کی شب شک صدر کے معجزے میں زمزم استعمال کیا گیا۔ اور ایک بات جو اس پر ختم کر کے پھر تھوڑی سی بات اور، کہ یہ حضور کا دل انور کیوں دھویا گیا زمزم سے؟ معاذ اللہ کوئی آلائش تھی، کوئی آلودگی تھی؟ عمومی طور پر دھویا اسے جاتا ہے جس میں کوئی آلائش ہو، لہذا دل انور کو دھونے میں حکمت یہ تھی۔ سیدی محدث اعظم علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھاتے تھے کہ آپ نے جمعہ پڑھا، ابھی پڑھنا ہے ماشاءاللہ، نماز پڑھیں گے، جمعہ ادا کریں گے، اب آپ کا وضو اگر قائم ہے، ادھر عصر کی اذان ہو گئی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اسی وضو سے آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، وضو قائم ہے تو اسی وضو سے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن محدث اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا اگر وضو ہوتے ہوئے پھر آپ وضو کریں گے تو اسے کہتے ہیں طہارت الگ طہارت، پاکیزگی پر پاکیزگی، طہارت پر طہارت، پہلے ہی پاکیزگی حاصل تھی، تازہ وضو کر کے اس طہارت کے اندر اور اضافہ کر دیا، لہذا حضور کے قلب انور میں کوئی آلائش نہ تھی، صرف اس لیے کہ اس میں انوار، تجلیات، حکمت کے خزانے انڈیلنے تھے،
لہذا اللہ کریم نے حضور کے قلب انور کو اس لیے ان خزانوں سے معمور قلب انور کرنے کے لیے، حکمت کے خزانے ڈالنے کے لیے، حکمت کے تحت حضور کے قلب انور کو دھلایا تھا۔ اب خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، یہاں سے لے کر یہاں، حضور نے انگلی سے یہاں اشارہ کیا، اسے کہتے حلقوم، یہاں سے لے کے ناف تک حضور نے ایسے اشارہ کیا، ناف تک سینہ کھولا جائے تو خون کا قطرہ نہ نکلے۔